الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانکتر الرجا وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتکا وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا وعرفتنا بذاتك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اغفران فإنكما كافيان وانصران فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الغوث 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 أدركنا 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 السعاد 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 العجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد الطاهرين ممكن تقبلا سرا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المحدثین المظلومین المعصومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صلوات سب سے پہلے آج کی صفحہ انتخاب اس صفحہ اعلیٰ اور اس پر حاضر عزاداران و منتظرین و موانیان کے دلوں کے تحت پر نصرت نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کی حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی دور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق الانام مدبر الامور اپنے روح سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کو اپنا چہرہ دکھا کے سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی علی محترم سورہ مبارکہ احزاب کی آیہ مبارکہ کو تلاوت کرنے کی میں نے اور آپ نے سننے کی عزت حاصل کی۔ عزت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ثواب اس وقت ہی مل جاتا ہے جب بندہ مجلس میں شرکت کا ارادہ کرے۔ یہ تو عزتیں دینے والی جگہ ہے، یہاں سے معزز بنائے گا، اور جو عزت اس دربار سے ملتی ہے وہ شاید بلکہ یقیناً کہیں اور سے آتا نہیں۔ سب سے بڑی عزت مجلس سے اعلیٰ میں آنے کے بعد یہ عطا ہوتی ہے کہ مجلس کی صف پہ بیٹھے ہوئے افراد کے متعلق لوگ یہی خیال کرتے ہیں کہ یہ سب حسین کے ہیں۔ اس سے بڑی عزت اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ حسینیت کے سلسلے میں ہی سجا ہوا منبر ہے جس سے تمام عقائد اسلامیہ بیان کی۔ اس میں بسا اوقات رائے کا اختلاف بھی واقع ہوتا ہے، تاریخ کا اختلاف،
کہ مورخین جتنے زیادہ ہیں اتنے اختلافات زیادہ. یہی وجہ ہے کہ یہاں سے مجالس کی جو روایت ہے اس میں پڑھنے والے ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ سننے والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب سے نہیں پڑھ رہا بلکہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب سے. اگر میں تاریخ کی کسی ٹکڑے کو عنوان کرتا کوئی دوسرا مورخ یا دوسری رائے رکھنے والا اس سے اختلاف کرنے کا حق رکھتا، لیکن میں نے تاریخ کے کسی ٹکڑے کو اس محدث کی روایت کی ہوئی حدیث ہم نہیں مانیں گے کیونکہ یہ شیعہ. اس کا مطلب ہے کہ حدیث کی جانچ میں بھی مسلک کو پیش نظر رکھا. اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے جائیں اور فضائل قرآن سے اخذ کر کے لوگوں کو سناتے جائیں یہاں تک کہ مخالفین امیر المومنین یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ قرآن شیعہ ہے. کیونکہ یہ کلام ہے مالک کا، میرے خالق کا، پروردگار کا، جسے ساری دنیا خالق مانتی ہے. وہ افراد جن کا تعلق خدا ساختہ مذاہب سے ہے وہ تو مانتے ہیں، عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ تورات اور زبور پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان نہیں رکھتے. اور الحمدللہ ہم نے مانا اسے ہے جس کا تذکرہ تورات میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، انجیل میں. اور اسے ثابت بھی کیا جا سکتا ہے کہ تورات میں بھی تذکرہ ہے. آپ سورہ اعراف پڑھ لیں، سورہ اعراف واضح طور پر یہ اعلان کر رہی ہے الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں نبی کا، رسول کا، امی کا، اس کا تذکرہ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. لیکن میں نے تورات اور انجیل سے نہیں، قرآن حکیم کے سورہ احزاب سے آیہ مبارکہ کی تلاوت کی عزت حاصل کی، آپ نے اسے سننے کی عزت حاصل کی. ارشاد ہو رہا ہے وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الرِّجَالُ. توجہ ہے نا، مومنین میں سے مرد. سارے مومنین کے تذکرہ نہیں. وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین میں سے رجال، مرد ہیں، رجل کی جمع ہے رجال. اور ان رجال کی نشانی کیا ہے؟ صدقوا ما عہد اللہ علیہ، وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے نبھاتے ہیں. اللہ تو وعدے نبھاتا ہی ہے، لیکن یہاں اللہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ بھی وعدے نبھاتے. وہ اللہ جس کا کوئی وعدہ نہیں ٹوٹتا، وہ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ رجل ایسے ہیں کہ وہ وعدے نبھاتے ہیں. اور وہ کون ہے؟ وہ ماضی کی بات نہیں. قرآن یہ تذکرہ نہیں کر رہا کہ وہ آئے اور چلے. قرآن کہہ رہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو وعدے نبھا چکے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی انتظار میں. وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، ان میں سے کچھ نبھا چکے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ہیں جو انتظار. اور ان کی نشانی کیا ہے؟ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، انہوں نے اپنے کیے ہوئے وعدے میں بقدر منہ بال کے برابر بھی انحراف نہیں. جو جس نے جیسا وعدہ کیا اسے ویسے ہی نبھایا. تو میں جتنی
مجالس میرے حصے میں آئی، ان میں میں انہیں رجال کا تذکرہ جو اللہ سے کیے ہوئے باتیں نبھاتے. جہاں سے میں آغاز کر رہا ہوں، مالک کس انداز میں خطاب فرما رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی گواہی اللہ کی ہے مومنین کے مطابق. میرا اور آپ کا کسی کو مومن کہنا یہ اور بات. ہم ایک دوسرے کو مومن کہیں گے ظن کی بنیاد. تھوڑا بیدار رہیے، ہے آج کی منزل میں تھوڑی مشکل ہوگی، پھر آسان ہو جائے. ہم ایک دوسرے کو مومن کہیں گے ظن کی بنیاد پر، کیونکہ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ یہ مومن ہے، اگرچہ وہ نہ ہو، لیکن مجھے سمجھنا چاہیے کہ یہ مومن ہے. اور ایسا ممکن ہے جسے میں مومن سمجھ رہا ہوں وہ مومن نہ ہو، لیکن جسے اللہ مومن کہے. جسے اللہ مومن کہے، توجہ فرمائیے گا. ایک فکر میرا دل چاہ رہا ہے میں آسان سا کہہ جاؤں تاکہ سارا مجمع بیدار بھی ہو جائے اور آج سے ہی آسان گفتگو شروع ہو جائے. جسے مومن اللہ کہہ دے اس کے ایمان پہ شک کرنا اللہ پہ شک کرنے کے مترادف ہے. اور جسے اللہ خود ایمان کہہ دے، متوجہ ہے، جسے اللہ خود مومن نہ کہے بلکہ ایمان کہے. یہاں اللہ گواہی دے رہا ہے وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی کچھ مومنین ہیں جن کے ایمان پر اللہ گواہ ہے کہ وہ ہیں مومن، لیکن ان میں سے بھی رجال، ان میں سے بھی منتخب چنے ہوئے مرد. میں ان دو لفظوں پہ آج بات کروں گا، مومن پہ اور رجل. یہ رجل تذکیر و تانیث کے زمرے میں نہیں آتا کہ وہ مذکر ہے تو اسے رجل ہی کہا. نہیں، آپ توجہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ مذکر ہے اور اسے رجل ہی کہا. اللہ جنہیں رجل کہتا ہے نا وہ تذکیر و تانیث سے ماورا ہو. سن لیں، لیکن یہاں ایک فکرہ کہنا ضروری ہے کہ اللہ بھی تذکیر و تانیث کے زمرے میں نہیں آتا. اللہ کو آپ مذکر نہیں کہہ سکتے. جسے آپ مذکر کہیں گے اس کی جن سے مخالف بھی موجود ہے. جسے آپ مذکر کہیں گے اس کی جن سے مخالف بھی موجود ہے. اللہ مذکر نہیں ہے. توجہ فرمائیے، جس نے مذکر کہہ لیا وہ پھر تانیث بھی تلاش کرے. بس اللہ ہے وہ مؤنث سے بھی ماورا ہے، مؤنث کا بھی خالق ہے، مذکر کا بھی خالق ہے. توجہ فرمائیے، لہذا آپ اسے مذکر نہیں کہہ سکتے بلکہ سوچ بھی نہیں سکتے. اور جنہوں نے اسے مذکر سمجھا انہوں نے اسے کسی کا باپ سمجھا. جنہوں نے مذکر سمجھا انہوں نے کسی کا باپ سمجھا. یہاں پہ بات میں صرف کروں گا رجال کی اور مومن کہ مومن کون ہے اور رجل کون. توجہ فرمائیے، اگر بات تذکیر و تانیث کی ہوتی ہے تو جنس کے اعتبار سے ایک میدان میں سارے مردوں کی موجودگی میں رسول نے فرمایا تھا کل علم سے. اگر آپ بیدار ہیں تو لطف لینا چاہیے. جنس کے اعتبار سے تو سارے مرد تھے، اس کے باوجود رسول نے فرمایا کہ کل علم سے جو مرد ہو. اس سے یہ مراد نہیں کہ دوسرے مذکر نہیں تھے. تذکیر کے اعتبار سے، تانیث کے اعتبار سے، صنف کے اعتبار سے وہ سارے مرد تھے. لیکن یہاں پر علم اس رجال کو دینا تھا، رجل کو دینا تھا جو وعدہ نبھائے. آپ توجہ نہیں کرنا، جو وعدہ نبھائے. وعدہ کس بات کا؟ وعدہ فتح خیبر کا. چونکہ یہ وعدہ اللہ نے رسول سے کر لیا تھا.
کہ خیبر فتح ہوگا نبھایا علی نے. تھوڑی بات دے رہے ہیں آپ, بات سے چھوٹی بات دے رہے ہیں. رسول نے, اللہ نے رسول سے وعدہ کیا کہ خیبر فتح ہو, نبھایا کس نے؟ علی نے. اب وہ رجال تلاش کرنے, پہلے رجل تلاش کرنے کہ رجل کون کون سے. پھر میں کہوں گا کہ تذکیر و تانیث کے اعتبار سے جیسے سرکار دو عالم نے یہ فرمایا کہ میں کل علم اسے دوں گا جو مرد ہو. محسن جی ایک فکر ہے, سارے عجیب فکر. ڈاکٹر صاحب اگر حسین کہہ دیتے کربلا کہ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا, تو مولا حسین کو 72 علم دینا تھا. اگر حسین فرما دیتے کہ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. اچھا, پھر اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں وہ سارے رجال, وہ سارے رجال. توجہ فرمائیے, سجدہ کر رہے ہیں, وہ رجل نہیں. نہیں توجہ فرمائیے, میں کچھ کہہ رہا ہوں. جناب آدم رجل ہیں, جو سجدے میں وہ رجل نہیں. آپ کسی فرشتے کو رجل نہیں کہہ سکتے. جنہوں نے دھوکہ کھایا انہوں نے رجل کہا, جنہوں نے دھوکہ کھایا انہوں نے رجل کہا. توجہ فرمائیے, جنہوں نے سجدہ کیا وہ رجل نہیں, جس سے سجدہ ہوا وہ رجل ہے. ایسے ہی میں یہاں پہ رک کے ایک بات کہوں گا, ایک آیت اور پڑھ دوں. موبائل سننے والے سن لیں, میں اعتراض بھی کسی پہ نہیں کرتا. بعض اوقات دوران مجلس بھی ایسی کال آ جاتی ہے جو بہت ضروری ہوتی ہے, سن لینا چاہیے, کوئی بات نہیں. مالک فرما رہے ہیں رجال قوامون علی النساء, یہاں پہ رجال کا تذکرہ, لیکن یہ رجال اور ہے. میں گزارش پہلے کر دوں, ٹھیک 5 بجے میں ممبر پہ حاضر ہوں گا. مجبوری ہے مجھے پہنچنا ہے جیلوں, ورنہ جیسے ڈاکٹر صاحب کہتے 5:30 بیٹھ جاتا. لیکن آپ ذرا مہربانی فرمائیے گا, پہنچا بھی دیجیے گا پیغام کہ 5 بجے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. مالک فرمایا الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر بولے ہیں ہاتھ. توجہ فرمائیے. اچھا, یہ بات ذہن میں رہے کہ عورت وہ ہے جس پہ مرد حاکم. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. نساء وہ ہے جس پہ رجل حاکم. میں پھر کہہ رہا ہوں, ساری عورتیں نساء کے زمرے میں نہیں آتی. میں پھر کہہ رہا ہوں, ساری عورتیں نساء کے زمرے میں نہیں آتی. جناب آدم رجل تھے, بی بی حوا نساء تھی, قرآن کی نساء تھی. جناب آدم رجل تھے اور بی بی حوا نساء تھی. کس کی؟ قرآن کی. جناب نور رجل تھے مگر زوجہ نساء نہیں تھی. جناب آدم رجل تھے اور ان کی اہلیہ, ان کی زوجہ بی بی حوا, جیسے آپ اما حوا. اور یہ بھی جرت ہے امت کی. ہاں, یہ بھی امت کی جرت ہے کہ نبی کی زوجہ کو اما کہہ کے بلا رہے ہیں. توجہ فرمائیے. اگرچہ ہمارے رسول کی بیویاں امہات المومنین ہیں, لیکن عزت کے اعتبار سے, عزت کے اعتبار سے, رشتے کے اعتبار سے. توجہ نہیں پڑھنا. رشتہ قائم نہیں ہو گیا. رشتہ قائم تب ہوتا جب رسول سے رشتہ ہوتا. میں آپ نے غور نہیں فرمایا, میں کچھ کہہ گیا ہوں. یہ عزت کے اعتبار سے انہیں مقام اتنا بلند, کیونکہ اللہ نے جو دنیاوی رشتے ہیں ان میں جو سب سے بلند مقام عطا کیا ہے
کہ پیچھے حضرات بیٹھے، آگے جگہ خالی ہے، تھوڑا آگے آئیں، تھوڑا آگے آئیں، چلیے آ جائیں، حفیظ صاحب آئے آئے سلوات اتنی بلند پڑھیں جتنی آپ پڑھ سکتے وہ کچھ محسنوں کے پیچھے بیٹھ جانے کی وجہ سے بعد میں آنے والے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ درمیان میں جگہ گیلی، اس لیے میں نے کہا کہ آپ کے تشریف لے آئے، آنے والوں کو مہربانی ایک سلوات پڑھیے گا بلند۔ تو بات ہو رہی تھی رجل اور نساء، امہات المومنین جو ہیں وہ رشتے کے اعتبار سے نہیں، وہ عزت کے اعتبار سے۔ توجہ فرمائیے، اور یہ بھی امت کی ضرورت ہے کہ وہ کہتے جاتے ہیں اماں حوا، اماں حوا، اماں حوا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس امتی کی ماں سلام اللہ علیہا، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، وہ کون سا امتی ہے جس کی ماں سلام اللہ علیہا؟ توجہ فرمائیے گا، صرف ان کی ماں سلام اللہ علیہا ہے جو خود علیہ السلام ہے۔ جناب آدم رجل، زوجہ نساء، جناب نور رجل، زوجہ نساء، قرآن کی نساء نہیں، کیونکہ وفادار نہیں نبی سے، نبی سے وفادار نہیں، تو قرآن کی ماڈل نساء نہیں، کیونکہ قرآن نساء کا ایک نمونہ پیش کرتا ہے کہ یہ نساء ہے۔ چلیں آگے بڑھ جائیں، جناب ابراہیم کی دو ازواج ہیں، دونوں نساء ہیں، بی بی سارہ بھی نساء، حالانکہ جناب ابراہیم ایک رجل ہے اور ایک رجل دو نساء پر حاکم، دونوں قرآن کے مطابق ہے، اس لیے دونوں نساء ہیں، دونوں انبیاء کی ماں ہیں، ایک اسحاق کی ماں ہے، ایک اسماعیل کی ماں ہے، اسماعیل کی اماں بھی نساء ہے۔ توجہ فرمائیے، اور انہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہا نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کے بیٹے علیہ السلام، ان دونوں کے بیٹے علیہ السلام، دونوں صاحب منصب ہیں، دونوں منصب پہ فائز ہیں۔ اور ذرا آگے بڑھ جائیں، ایک اور ماں ہے، وہ عام نساء ہے ہی نہیں، اس کے بارے میں قرآن نے ایک اور نقشہ ہے، قرآن نے کہا ان اللہ اصطفاک، ہم نے آپ کو مصطفیٰ کر، بڑا خوبصورت بیدار مجمع ہے، فکرہ میرا ضائع نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہے مصطفی معیار کی نساء۔ کیا بات ہے، اب یہ سلامت، مصطفی معیار کی نساء ہے لیکن رجل نہیں، نساء ہے لیکن رجل نہیں، کیوں؟ کوئی رجل اس معیار پہ نہیں جو اس نساء کے برابر ہو سکتا، اس لیے نساء ہے اور چنی ہوئی نساء۔ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی النساء العالمین، کہ عالمین کی نساء پر چنی ہوئی نساء، لیکن رجل نہیں، رجل نہیں ہے تو بیٹا ہے، اب بیٹا اور رجل ہے، وہ برابر کا رجل نہیں ہے، وہ بھی رجل ہے، ماں نساء ہے، بیٹا رجل ہے، لیکن ماں کا کف کوئی نہیں، توجہ فرمائیے گا، ماں کا کف کوئی نہیں۔ اور یہاں پہ ایک طرح کی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے نصیریوں کو اور عیسائیوں کو، یہاں پر ایک طرح کی غلط فہمی ہوئی ہے نصیریوں کو اور عیسائیوں کو۔ عیسائیوں نے بھی یہی سمجھا کہ اگر ماں بطول ہو تو بچے کا باپ خدا ہوتا، یہ عیسائیوں نے بھی یہی سمجھا، نصیریوں نے بھی یہی سمجھا کہ اگر ماں بطول ہے تو باپ خدا ہے۔
توجہ فرمائیے کہ نہ وہاں خدا ہے نہ یہاں خدا ہے، کیونکہ اللہ رجل نہیں ہے، وہ عالمین پہ چنی ہوئی نثار، اور اس نثار پہ چنی ہوئی ایک نثار۔ صلوات پڑھنے ایک بار بولو۔ اچھا جو لفظ وہاں پہ استعمال ہوا ہے اس پہ تھوڑی سی بحث کروں اگر آپ کی۔ ان اللہ اصطفیٰ، آپ کا استفاء، اور جس کا استفاء ہو جائے وہ کون ہو؟ تھوڑا ساتھ دیں، کچھ آپ بھی بولیں۔ ہماری مجالس کی یہ روایت ہو گئی ہے کہ ایک بندے نے بولنا ہے، باقی نے سننا ہے، اور اسی میں پھر معاملات بھی خراب۔ جس کا استفاء ہو جائے وہ کون ہوتا ہے؟ ہاں یہ بات، جس کا استفاء ہو جائے وہ مصطفیٰ ہے۔ بی بی مریم مصطفیٰ ہیں، آپ ڈر رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہے ہیں، توجہ کریں، قرآن کہہ رہے ہیں کیونکہ استفاء ہوا ہے۔ ہاں میں استفاء پہ کل ایک اور آیت بھی پڑھ دوں گا۔ قرآن کہہ رہا ہے استفاء ہوا ہے تو پھر مصطفیٰ ہے، توجہ فرمائیے گا۔ لیکن یہ مصطفیٰ بننے میں مصطفیٰ ہے، کوئی مصطفیٰ مصطفیٰ بنانے میں مصطفیٰ توجہ نہیں۔ اگر آسان کرنا تو اور آسان، سورہ طہر آپ آغاز سے پڑھیں، اس میں کیا ہے؟ میں ساری آیت نہیں پڑھتا۔ اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ وجعلناہ سمیعا بصیرا۔ آپ سمیع و بصیر ہیں قرآن کی نظر، ہے نا؟ تو بولے سمیع ہیں تو مجھے سن رہے ہیں نا، بصیر ہیں تو مجھے دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا نا آپ کو سمیع و بصیر، تو اگر اللہ کے صفاتی نام نکالیں، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، شرک نہیں ہو گیا؟ اچھا آپ بھی سمیع ہیں، آپ بھی بصیر ہیں، اللہ بھی سمیع ہے، اللہ بھی بصیر ہے، تو یہ شرک نہیں ہے؟ اللہ کو بھی سمیع کہوں، آپ کو بھی سمیع کہوں، تو پھر یہ شرک نہیں ہے؟ تو قرآن کہہ رہے ہیں آپ سمیع بصیر ہیں، تو پھر آپ کے سمیع بصیر ہونے میں اور اس کے سمیع بصیر ہونے میں فرق کیا ہے؟ وہ بنانے میں سمیع ہے، اس کی سماعت لامحدود ہے، آپ کی سماعت محدود ہے۔ توجہ فرمائیے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ آپ کی بصارت بھی محدود۔ اس لیے مجھے مجمع میں چشمے نظر آ رہے ہیں، میں خود بھی چشمہ لگا، کتاب پڑھنے کے لیے لگانا پڑتا، کیونکہ جب بندہ ٹھیک پڑھنے کے قابل ہوتا ہے بینائی کمزور ہو جاتا ہے، اور ہم اماموں سے مانتے ہیں جس کی بینائی کمزور نہیں ہوتی۔ یہ سلامت ہے، یہ مورخ کا اشتباہ ہے۔ میں نہیں کہوں گا تو یہ میرے منصب کے ساتھ انصاف، یہ حامد شاہ جی مقتل نویس کا اشتباہ ہے۔ اس نے کہا لکھا ہے لیکن ہر لکھی ہوئی بات سچ نہیں ہوتی، جھوٹ پہلے لکھا جاتا ہے پھر بولا جاتا ہے، لکھوایا بھی گیا اور لکھا بھی گیا، اور عموماً تاریخ لکھنے والوں نے تلوار اور دسترخوان کے درمیان بیٹھ کے تاریخ لکھی۔ بھائی توجہ، سچ لکھے تو تلوار، نہ لکھے تو دسترخوان، لالچ اور خوف کے درمیان تاریخ لکھی۔ مقتل نویس نے لکھ دیا، یہ باتیں کہنے کی ہیں، کہیں نہیں کہا کہ مولا حسین مصائب نہیں پڑھ رہا، شہزادہ علی اکبر کی جسد اطہر کی طرف تشریف لے۔ یہاں پہ کچھ باتیں میں وضاحتاً کہنا چاہتا ہوں۔ ایک تو شہداء کو لاش کہنا ان کی توہین، ہاں یہ اردو میں تو لکھا گیا، مرثیے میں بھی لکھا گیا، لیکن ابتدا تھا، ابتدا میں اگر لوگ لکھتے رہے رامن بھائی تو لکھتے رہے، آپ شہدائے کربلا کے جسد اطہر کو لاش نہیں کہہ سکتے،
حالانکہ لفظ لاش ہے ہی نہیں، ناش ہے. پھر اسے میت بھی نہیں کہہ سکتے. خاموش ہو گئے نا. میت بھی نہیں کہہ سکتے جو منبر سے مسلسل کہا جا رہا ہے. ہاں کہا جا رہا ہے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مر گئے. کہیں گے تو قرآن کی مخالفت ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی سبیل میں قتل ہو جائیں ان کے لیے لفظ موت استعمال نہ کرو. وہ زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں. تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں. اچھا یہاں پہ کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو زندگی ہے نا یہ حقیقی زندگی نہیں، یہ اعزازی ہے، زندہ نہیں. جیسے آج کل کچھ لوگوں کو پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری مل جاتی ہے، وہ ڈاکٹر ہوتے نہیں لیکن انہیں کہا جاتا ہے. توجہ فرمائیں. آپ آرمی میں آپ جانتے ہیں اب تو ایسا نہیں ہوتا. پرانے زمانے میں آنریری کپتان بھی ہوتے، اعزازی کپتان ہوتے نہیں تھے لیکن انہیں کہا جاتا. لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ اعزازی زندگی. جب لوگوں نے سمجھا نا کہ یہ اعزازی زندگی ہے، مردہ مگر کہنا نہیں، تو قرآن نے پھر فوراً جھنجھوڑا اور کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو اللہ کی سبیل میں قتل ہو جائے ان کے لیے سوچنا بھی نہ ہوگا. بَلْ أَحْيَاءٌ وَعِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. وہ زندہ ہیں اور اپنے رب سے رزق پاتے ہیں. یہاں پہ میں ایک فکرہ امام کے فرمان کے لیے، امام کے فرمان کا دلیل کے طور پہ پیش کروں. جب میرے مولا جہاد آخر پہ جا رہے تھے نا کریم کربلا، تو جاتے ہوئے میرے مولا نے لشکر یزید کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا تھا تو ان کے سمجھ تو تم نے میرے صحابیوں کو مار دیا، میں اگر اپنے جون کو اشارہ کروں ابھی اٹھ کے تم سب کی روحیں قبض کر کے مرتجز کے پیروں میں رکھو. نہ لفظ لاش استعمال کرنا، نہ لفظ میت استعمال. اگرچہ یہ مصائب میں وزن پیدا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، ہاں، لیکن چونکہ بات اس طرف چل نکلی میں پھر بصارت اور سماعت کی طرف پلٹتا ہوں. یہ مصائب میں وزن پیدا کرنے کے لیے، گریے میں اضافہ کے لیے کہا جاتا ہے. لیکن وہ گریہ کس کام کا جو توحید پہ ہو؟ وہ کس کام کا گریہ؟ آپ پہلے دیکھیں نا، اگر آپ ایسے خدا کو مانتے ہیں جو جسم رکھتا ہے تو پھر تو آپ خدا کو مانتی ہیں، پھر تو آپ کا خدا مجسم ہے. پھر قیامت کے دن اسے ڈھونڈیے گا جس کا جسم ہے. اگر آپ ایسے امام کو مانتے ہیں جس کی بصارت کمزور ہو، توجہ فرمائیے، اگر بصارت کمزور ہو گئی تو علم غیب کہاں ہے؟ اگر سماعت کمزور ہو، متوجہ ہیں؟ اگر آپ حجت کی قوت سماعت سمجھنا چاہتے ہیں تو میں رسول کے پسینے کی بات کروں، رسول پاک کی نہیں کہوں. جناب سلیمان جا رہے تھے کہ چیونٹی چیونٹیوں سے کہہ رہی تھی ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے مسکنوں میں داخل ہو. لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون نہ ڈالے. وہ چیونٹی کہہ رہی تھی. ابھی آپ نے چونٹی کی گفتگو سنی؟ وہ کہہ رہی تھی قرآن کہہ رہا ہے، بیان کر رہا ہے، اور جناب سلیمان سن رہے. بیدار نہیں. یہ حجت کی سماعت ہے کہ چونٹی زمین پر رینگتے ہوئے سنائی نہ دینے والی آواز میں بولے اور اسے حجت سنتی. یہ مصطفیٰ کے پسینے کی بات. جب مصطفیٰ کے پسینے کی قوت سماعت کی ہے تو جو مصطفیٰ کا لہو ہے سلامت ہے، اس کی قوت سماعت کس معیار پہ ہے؟ اس کی قوت بصارت
معیار پہ آؤ بصارت مصطفیٰ بتاؤ. رسول فرماتے ہیں میں پیچھے بھی ویسے دیکھتا ہوں. توجہ فرمائے جیسے سامنے دیکھتا ہوں. رسول فرماتے ہیں میں پیچھے بھی ویسے دیکھتا ہوں جیسے سامنے دیکھتا ہوں. چلیں یہیں پہ میں روک لیتا ہوں آج کی منزل میں. اس کا مطلب ہے کہ جب رسول کی پشت پر نورن علی نور کی تفسیر ہو رہی ہے. کیا سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پشت رسول پر جب نورن علی نور کی تفسیر ہو رہی تھی حسین بیٹھے ہوئے تھے اور پیچھے صحابہ سال اٹھا کے دیکھ رہے تھے تو رسول پیچھے دیکھ رہے تھے. میرے رسول پیچھے دیکھ رہے تھے اور یہ دیکھنے کے باوجود کہ سر سجدوں سے اٹھ رہے ہیں سر نہیں اٹھائے. کرتے رہے سجدے کو طویل کرتے رہے کہ اٹھتے رہے سر دیکھتے رہے سامنے. نماز پڑھتے روز ہے آج وجود نماز بھی دیکھتے. آپ کی زندگی یہ معصوم کی بصیرت اور بصارت کی آپ کی سمیع و بصیر اللہ کی سمیع و بصیر وہ اور سمیع و بصیر ہے وہ بنانے میں ہے. ایک رہا جو میں کہنے جا رہا ہوں جو نتیجہ عرض کر رہا ہوں پھر کل یہیں سے شروع کر لیں گے. جتنا فرق آپ کے اور اللہ کے سمیع و بصیر ہونے میں ہے اتنا فرق مصطفیٰ کے اور مریم کے مصطفیٰ ہونے میں. حضرات کو بات پہنچ گئی ہے وہ بھی مصطفیٰ لیکن میرا رسول مصطفیٰ کرنے میں مصطفیٰ مریم مصطفیٰ ہونے میں مصطفیٰ لیکن بی بی مریم کے مقابل رجل نہیں. اور جو بی بی مریم پہ بھی چنی ہوئی مستور ہے اس کے مقابل رجل ہے. آپ متوجہ نہیں قرآن میں مصطفیٰ بہت ہے مصطفیٰ نہیں ہے. نعرہ حیدری جو نساء العالمین کے چنی ہوئی نساء پر بھی چنی ہوئی اس کے مقابل رجل ہے. اس پہ تو مسلمانوں کو کوئی شک نہیں نا. کیا میرے نبی اگر جاتے تو بی بی مریم کے دروازے پہ رکتے؟ میرے رسول جاتے تو کیا سیدہ مریم کے دروازے پہ رکتے؟ کیوں میں کبھی نہ رکتے بلکہ احتراماً بی بی مریم کو جھکنا پڑتا. جس کے لیے مریم جھکے وہ جس کے لیے رکے اسے فاطمہ کہتے. بہت اچھا آپ نے سنا. ایسے اعضاء کی وجہ سے یہ دن بھی اعضاء کے ہیں. آج یکم سفر ہے. ابھی شام ہونے والی ہے اور ابھی علی کی بیٹیاں بازار کے باہر کھڑی ہیں. ابھی مقررات عصمت ابھی کونین کی شہزادیاں نور اللہ میں محجوب قرآن ناطق کی آیات کبریٰ بازار شام کے باہر کھڑی. آج سورج غروب ہوگا تو دروازہ کھولے گا. جب دروازہ کھولے گا تو پھر شہزادیاں بازار میں داخل. اور میں اپنے انتہائی واجب الاحترام سامعین کو مسائل کے اس فکر کی طرف متوجہ کروں گا.
جس بازار کا دروازہ کھلے گا وہ بازار خالی نہیں. ایک بار بابا کی موجودگی میں بھی بازار ہے. وہ جمعہ کا دن تھا. میرے مولا نے حکمن بازار خالی کروایا تھا، لیکن وہ بازار کوفہ کا تھا. فرمایا تھا آج کوئی مرد کوفہ میں نہ رہے. گھروں کے دروازے اندر سے مقفل ہوں، کوئی اور چھت پہ نہ آئے. ایک کوفی نے اٹھ کے پوچھ لیا تھا مولا اتنا اہتمام کس لیے؟ فرمایا آج میری بیٹی اپنے مستقبل کے رستے کا معائنہ کرے. شہزادی کا بند ہو گئے دروازے، دکانیں بند، بازار سنسان. علی کے بیٹوں کا اہتمام، آل حجاب کی آوازیں. شہزادی کو سوار کروانے والے بھائی اور مہار پکڑنے کے لیے ایک بار حسن آگے بڑھے. فرمایا نہیں حسن آپ مہار نہیں پکڑیں. حسین بڑھے تو روک دی. پھر دو ہاتھ مولا علی کے پیروں پہ. فرمایا وہ شہزادی کے بھائی تھے، میں تو نوکر ہوں. یہ ہاتھ وفا کے سلطان میرے مولا عباس کے. فرمایا نہیں عباس آپ بھی، محمد حنفیہ کو بھی روک، اور بن علی کو بھی روک. جب سارے بیٹوں کو روک دیا تو حسن کہنے لگے بابا پھر شہزادی کے ناکا کی مہار پکڑے گا کون؟ سنو گے پنڈی والوں؟ پھر امامہ اتارا، گلے میں ڈالا. علی نے پیروں سے نالین اتارا، آگے بڑھ کے بیٹی کے ناکے کی مہار پکڑ کے علی فرماتے میری بیٹی کا مقام اتنا بلند ہے، جب بھی سوار ہوگی مہار کوئی علی پکڑے. سیدہ کون ہے؟ آپ کو سلام کرتا ہے، عبادت قبول فرمائے. مہار پکڑ کے علی چل پڑے، ساتھ بیٹے بھی چل پڑے. بیٹوں کی سبے بازار میں پہنچے اور فرمایا سیدہ میں پتہ نہیں کسے سمجھا سکوں اور کسے نہ سمجھا سکوں. مولا نے کہہ دیا سیدہ، لیکن محمل سے علی کی بیٹی نے اتنی سی آواز میں جی کہا جسے صرف علی کی سماعت سنی. جی بابا. میں بیٹی ذرا محمل کا پردہ ہٹا. یہ کوفہ کے بازار کا صدر چوک. فرمایا بابا یہ چوک حسن کو دکھائیں، حسین کو دکھائیں، عباس کو دکھائیں. میں نے کوئی پھر بازار آنا ہے؟ فرمایا ہاں بیٹا آپ کو پھر بازار آنا پڑا. تو بابا آپ بھی تو ساتھ آئے. پرانے سننے والے وضاحت کی ضرورت نہیں پڑے. مولا آواز دے کے کہتے ہیں نہیں میں ساتھ نہیں آؤں گا، میں رستے میں نجف میں ملاقات کروں. تو بابا میں اکیلی آؤں گی؟ فرمایا نہیں دوسری بار بھی آپ کے بھائی ساتھ ہیں. فکر میں کہنے لگا ہوں نبی صاحب مسائل بیٹا دوسری بار بھی آپ کے بھائی ساتھ آئیں گے، مگر دوسری بار آپ کے بھائیوں کی سواریاں بدل جائیں گی. بابا وہ کیسے؟ فرمایا آج گھوڑوں پہ آئے ہیں نا، جب دوسری بار آئیں گے پھر کوئی گھوڑے کی گردن میں آئے گا،
کوئی نیزے کی نوک پہ. بھائیوں کی موجودگی میں علی کی بیٹی محمد میں روئی. پنڈی والوں پہ وہ وقت آ گیا جب سواریاں بدل گئی. علی کی بیٹیاں یکم سفر کو 61 ہجری یکم سفر مولا صاحب کو شام کی زیارت کر بازار کے باہر کھڑی تھی. 3 دن 3 راتیں کھڑی رہی. کھڑے رہنے کی وجہ کیا تھی؟ حاکم بازار کا معائنہ کرتا اور معائنہ کر کے کہتا کہ ابھی میری مرضی کے مطابق سجا نہیں. سبحان اللہ. میں سمجھ نہیں پڑھنا چاہتا لیکن چھپانا بھی. میں نے دیکھا ہے جو زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے وہ کرسی پہ بیٹھتے. جو تھک جاتے ہیں وہ کہیں ٹیک لگا. 3 دن 3 راتیں جو کھڑی ہوئی. علی کی کسی بیٹی نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی. ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں کون سا بندہ جو آواز بلند نہ کر سکے. دیوار کے ساتھ اس لیے ٹیک نہیں لگا سکتی کہ دونوں طرف یزید کے سپاہی کھڑے تھے. بسم اللہ کرو آوازیں بلند ہو گئی. ایک فکرہ اور مسائل. یہ روزانہ آپ سنتے ہیں ذاکرین سے مولا سلامت رکھے ان زبانوں کو جن کی وجہ سے گریا ہوتا ہے کہ چھتوں پہ پتھر رکھوائے گئے. پتھر پہلے سے تھے نہیں منگوائے گئے. اور شام کی ہر عورت پتھر مارنے کے لیے تیار بھی نہیں تھی. کچھ عورتوں کو بلایا گیا. وہ ساری شام کی نہیں تھی. کچھ کوفہ کی تھی, کچھ بصرہ کی تھی, کچھ شام کی تھی. علی کی بیٹیوں کے استقبال کے لیے بلایا. یہ جو آج تاریخ گزر رہی ہے بس یہ سمجھ لیں کہ 20 یا 25 منٹ بعد شام کے بازار کا دروازہ کھلا. علی کی بیٹی نے بازار میں رکھنے کے لیے پہلا قدم اٹھایا. اللہ کرے میں سمجھا سکوں اور آپ سمجھ سکیں. سانس لے رہے تھک گیا ہے وہ سانس لے کے رو پہلا قدم جو شہزادی نے اٹھا لیا. مجھے صرف انصاف سے بتائیں جب پیر اٹھا لیا جائے موسم تو زمین پہ رکھنے میں دیر کتنی؟ ادھر اٹھایا ادھر زمین پہ آیا. میں بار ممبر پہ مانیشہ کھڑا ہوں اس کی عزت کی قسم کھا دیتا ہوں. علی کی بیٹی کا اٹھا ہوا پیر زمین پر آنے سے پہلے دمشق میں 15 اذانیں ہو گئے. آپ کو سلامت رکھے جن کی آوازیں بلند ہو گئی. 15 مسجدوں میں نہیں. اگر کوئی بچہ یہ سمجھ رہا ہے کہ 15 مسجدوں میں 15 اذانیں ہاں عشاء کی کیا کہہ رہا ہوں عشاء کی یہ وہی عشاء کی اذان ہے جس سے میرے مولا کو لقب ملا سید الصالحین. جب عشاء کی اذان ہوئی بس آخری فکر سجاد نماز پڑھی. کیا وہ تکبیر تھی جس میں ہاتھ کانوں تک نہیں چلا. میں سمجھا نہیں سکا آپ کو کیونکہ زنجیروں میں بندے ہوئے ہاتھ تھے. ایک فکرہ میں سمجھانا چاہتا ہوں برداشت کر لینا کیونکہ یہ دن مسائل چھپانے کے نہیں. یہ عشرہ زینبیہ ہے. یہ سمجھ لیں بازار کا عشرہ ہے. یہ دربار کا عشرہ ہے. مولا سجاد کے لنگر کے ساتھ ایک زنجیر تھی لمبی وہ کسی کے ہاتھ میں تھی. پھر کہہ رہا ہوں مولا سجاد کے لنگر کے ساتھ ایک زنجیر تھی. علی نظری منفرد کہتا ہے کہ وہ حارث بن نوفل کے ہاتھ میں تھی. جب سجاد چلتے نا تو یہ لائن زنجیر کھینچتا. میرے مولا سجاد نے نماز پڑھنا شروع کی. اللہ کرے میں فکرہ سمجھا سکوں. سجاد نے رکوع کیا. رکوع کرنے کے بعد سجدے میں گئے. ابھی پہلے سجدے میں میرے مولا نے سر رکھا تھا کہ شام کے بازار میں ہجوم بڑھنے لگا. ابن سعد آواز دے کے کہتا ہے حارث بن نوفل جلدی کرو قافلے کو آگے چلاؤ.